أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور سورہ کہف میں معروف ہے کہ جو موضوعات آئے ہیں ان میں سے ایک موضوع جو بڑا مشہور و معروف ہے وہ ہے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے موضوع کی تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن یہاں میں نے آیت کا وہ ٹکڑا صرف لیا ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آج کا موضوع ہے رحم و کرم، شفقت اور بچوں سے پیار، بڑوں کی عزت اور احترام، اور خاص طور پر شفقت کا موضوع ہے آج. اس سلسلہ میں اس سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فوجدا عبدا من عبادنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، جس کے دل میں رحم و کرم، جس کے دل میں دوسروں کے لیے شفقت اور پیار. اور دوسری صفت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے علم سکھلایا ہے. یہ دو باتیں ذکر کی ہیں اللہ رب العزت نے یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں. اور ان دو باتوں میں سے پہلے کون سی ہے؟ رحم و کرم. ہم نے اس کے دل میں رحم و کرم ڈالا ہے. اور دوسری بات، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم سکھلایا ہے. علم کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، کتنی فضیلت و اہمیت کا مالک ہے علم. اللہ رب العزت نے علم کو بہت ہی بڑا مقام عطا کیا، لیکن یہاں خضر علیہ السلام کو جو دو نعمتیں دی ان میں سے پہلے علم نہیں بلکہ پہلے رحم و کرم کو ذکر فرمایا. اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ علم سے بھی پہلے رحم و کرم. اور اسی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں آگے جا کر سورہ کہف کی ہی آیت نمبر 81 میں جو 3 کام بڑے بڑے خضر علیہ السلام نے کیے، موسیٰ علیہ السلام نے تینوں پر اعتراض کیا، وہ تو معروف ہے نا. ایک، کشتی میں سوراخ کر دیا، واقعہ مشہور ہے، طویل ہے. دوسرا، ایک دیوار بنا دی بغیر اجرت کے، یہ بھی مشہور واقعہ ہے. اور تیسرا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا، چھوٹا سا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، پکڑا اور بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام
ہر جگہ پر بڑے صبر سے کام کرتے رہے، لیکن جب جب کوئی ایسی بات آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے انوکھی تھی، انہونی تھی، فوراً سوال کر دیا، جبکہ خضر علیہ السلام یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ پہلا سوال کیا، معذرت کر لی، رکھ لیا، دوسرا سوال کیا، معذرت کر لی، رکھ لیا، اور تیسرا سوال کیا تو کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان فراق، ہم دونوں اب الگ ہو رہے ہیں، ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں، یہ پہلی بات یہ کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، ان کاموں کے کرنے کا حکم مجھے اللہ رب العزت نے دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تینوں کاموں کی وجہ بیان فرمائی جو بالکل معقول تھی۔ ان 3 میں سے بچے کے قتل کے بارے میں سورۃ الکہف کی ہی آیت نمبر 81 میں فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اس بچے کو قتل اس لیے کر دیا ہے کہ میرا رب چاہتا تھا ان والدین کو وہ بچہ عطا کرے جو اس بچے سے زیادہ پاک باز ہوگا اور اس بچے سے زیادہ رحم دل ہوگا۔ یہاں بھی وہی صفت رحم و کرم، رحم دلی اور شفقت۔ پہلا بچہ بڑا ہو کر ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نہیں بننے والا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، اور نہ ہی اس کے دل میں شفقت اور رحمت ہونے والی تھی۔ اور چونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کس نے کیا بننا ہے، پہلے سے ہی وہ معاملہ صاف کروا دیا اور وجہ بتائی کہ اس کو، ان ماں باپ کو اللہ اس بچے کے بدل میں، عوض میں دوسرا وہ بچہ دے گا جو کہ خیر منہ زکاتن، اس سے زیادہ پاک باز ہوگا، اس سے زیادہ نیکوکار ہوگا، وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اور اس سے زیادہ رحم دل ہوگا۔ گویا کہ رحم دلی کی صفت ان دونوں جگہ پر موجود ہے۔ خضر علیہ السلام میں رحمت ہے، رحم دلی ہے اور علم ہے، اور جس بچے کو قتل کیا اس کی جگہ اللہ جو بچہ دینے والا ہے وہ رحم دل ہوگا، اس کے دل میں رحم و کرم ہوگا، شفقت ہوگی۔ کتنی اہمیت ہے کہ جس بچے کے دل میں رحم و کرم نہیں ہے اسے اللہ نے قتل کر دینے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے عوض میں جو بچہ دینے والا ہے وہ رحم دل ہوگا، رحم و کرم اس کے دل میں ہوگا، شفقت ہوگی، دوسرے کے لیے پیار ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا ان کی صفات آئی ہیں۔ ان صفات میں سے ہی ایک صفت جو ہے وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے صحابی ہیں، خود محمد رسول اللہ، پہلے فرمایا کہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے صحابی ہیں، یہ سارے کے سارے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے یہ بہت سخت ہیں، کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے شبنم کی طرح نرم ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں باہم بہت ہی پیار کرنے والے، رحم کھانے والے ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے۔ اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، اور آیت نمبر 24 میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو نرم رکھو۔ گزشتہ ایک درس میں نے بات ذکر کی تھی کہ یہاں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ، جناح الذل من الرحمہ، یہاں جو جناح الذل کہا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کے لیے پر نرم کر لیتی ہے کہ بچے اس کے نیچے گھس جاتے ہیں، واقعہ تو آپ نے دیکھا نا، ہر کسی کے مشاہدہ میں یہ موضوع تو آیا ہوا ہی ہے کہ مرغی کے بچے چھوٹے چھوٹے چوزے قریب آتے ہیں، وہ اپنے پر تھوڑے سے کھول دیتی ہے، وہ پروں کے نیچے نظر بھی نہیں آتے۔ تم اپنے ماں باپ کے لیے وہ کردار اب ادا کرو جو مرغی اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہی ماں باپ تمہارے لیے اپنے پر نرم کیے ہوئے تھے۔ آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں انہیں ضرورت ہے کہ تم اپنے پر نرم کرو۔ اللہ رب العزت نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم و کرم کے پروں کو نرم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا، اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی سے پیش آنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک، اپنے منہ سے یہ صرف آواز ہی ہے نا، کوئی لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ آواز کب نکلتی ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کسی کے کام پر غصہ آ رہا ہے تو اف کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن سے تم نے بار بار ایک مرتبہ نہیں 1000 بار چیزیں مانگی اور یہ بڑی خوشی کے ساتھ تمہیں مہیا کرتے رہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ ماں باپ حرام طریقے سے کما کر بھی بچوں کے لاڈ پیار دیکھتے ہیں یا نہیں؟ بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، بچوں کی فلاں خوشی پوری نہیں ہو رہی، ایمان بیچ کر بھی وہ تمہیں پالتے رہے۔ آج کتنے کم ظرف ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے لیے یہ مرغی کی طرح پر نرم نہ کریں۔ بچپن میں انہوں نے تمہیں جس طرح پالا، اب تیرا کام ہے کہ تو انہیں پال۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرما دیا نا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے عمر لمبی دیتے ہیں اس کی فطرت کو الٹا دیتے ہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں، جس طرح بچہ ہوتا ہے ویسے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بھی کمزور، یہ بھی کمزور، اسے بھی سہارے کی ضرورت، اسے بھی سہارے کی ضرورت، اس کے دانت نہیں، کھا نہیں سکتا۔ آپ کتنا دیکھتے ہیں ماں باپ کتنا پیار کر کے اپنے بچے کو مختلف چیزیں جو تھوڑی سی بھی سخت ہے وہ چبا نہیں سکے گا، اس کو کیسے نرم کر کر کے اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اور آج بابا کا جی چاہ رہا ہے کہ میں مکئی کے پھول ہوتے ہیں نا، مکئی معروف ہے، پھول ہوتے ہیں، بعض تو بازاروں میں تیار مل رہے ہیں، میٹھے مل رہے ہیں، تیکھے مل رہے ہیں۔ شروع میں عام سا ہوتا تھا، دیہات میں خاص طور پر مکئی کڑائی میں ریت میں ڈالی، پھول نکل آئے، نکال لی۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے جو بزرگ ہیں ان کا جی چاہ رہا ہے پھول کھانے کو، ڈائریکٹ پھول کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ پھول چاہے کتنا نرم ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ سخت ہوتی ہے۔ پھولوں کو باقاعدہ پیس کر، کوٹ کر، یعنی اتنے باریک کر کے بھی نہیں کہ وہ آٹا ہو جائیں، بہتر انداز سے پیس کر کے ان کا وہ دانہ الگ ہو جائے اور پھول نرم جو ہے وہ الگ ہو جائے، اور بابا حضور آرام سے اپنے منہ میں ڈالیں اور چبائیں گے تو نہیں، لیکن وہ خود بخود گل جائیں گے، منہ میں وہ ٹیسٹ جو مزہ ہے وہ بن جائے گا۔ ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہوں گے،
انہیں معلوم ہے کہ ہمیں بچپن میں نے کیسے پالا تھا، وہ اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ بھی شروع کرتے۔ رحم و کرم کا جذبہ، سب سے پہلے ہمارے رحم و کرم کے مستحق کون ہیں؟ ہمارے والدین۔ سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ ہمیں رحم و کرم کرنا ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے اپنی رحمت کے، اپنے رحم و کرم کے، اپنی شفقت کے پروں کو نرم کر لو۔ ذل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، بلکہ ان کے لیے رحم و کرم کا مادہ اپنے دل میں پالو۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے ان کے دلوں میں شفقت ہوتی ہے، عزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ کافروں کے لیے آہن، لوہا، اور مومنوں کے لیے گلاب کی پتی کی طرح نرم، شبنم کی طرح نرم۔ مومنوں کی صفت یہی ہے کہ جب وہ کافر کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ لوہے کی طرح، فولاد کی طرح مضبوط، سخت، اور جب وہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ انتہائی نرم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان فرما دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم تھے بچوں کے لیے، اور بعض لوگ اس وقت بھی سخت دل تھے۔ آج کے دور میں تو بہت ہیں، لیکن وہاں اس زمانے میں کبھی کبھی کوئی آدمی نظر آتا تھا کہ وہ بڑا سخت دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا، چوما، پیار کیا۔ مشہور ہے کہ نواسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو بہت پیارے تھے، جنہیں آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کے شباب، اہل جنت کے نوجوانوں میں سے یہ دو نوجوان جو ہیں یہ ان کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور بزرگوں کے سردار کون ہوں گے؟ جو بزرگوں کے سردار ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، صحابہ میں سے، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے شباب کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ انہی میں سے ایک سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر پر تشریف فرما ہے، دونوں آ رہے ہیں، خوبصورت کپڑے پہنے، والدہ نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کپڑے پہنے، اور سپیکر تو تھے نہیں کہ آواز پہنچ رہی ہوگی کہ بابا حضور خطاب کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ کپڑے پہنے بچے نانا سے ملنے کے لیے باغ نکلے، مسجد پہنچے، دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، بچہ جیسے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، نیچے اترے، بچوں کو لایا، لا کے اپنے سامنے بٹھایا، اور دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور اپنا واز دوبارہ شروع کر دیا۔ اور ساتھ ہی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صحیح بات ہے، اولاد اور مال فتنہ ہیں، مال اور اولاد دونوں بہت بڑا امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے، اٹھتے بیٹھتے آتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان کو جا کے پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا لیا۔ کتنا رحم و کرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں۔ بچوں کو آتے گرتے پڑتے دیکھ کر گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنی بات جاری رکھوں، منبر سے اتر کر جا کر ان کو پکڑ کے لیا۔ آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی ہیں، ان میں سے ایک صحابی عرابی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں، حضرت اقرا بن حابس التمیمی۔ اقرا بن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ وہ بھی لوگوں میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور انہیں چوما۔ آپ چومتے تھے، پیار کرتے تھے، گود میں بٹھاتے، کندھے پہ بٹھاتے، کمر پہ۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے اور
انہی نواسوں میں سے ایک نواسا آ کے کمر پر سوار ہو گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچے کا دل خوش ہو جائے۔ آپ کا کیا جاتا تھا؟ تسبیحات، اللہ کا ذکر زیادہ ہو گیا۔ اتنا پیار، چومنا، گلے لگانا، گود میں بٹھانا، ہر طرح کا پیار اور شفقت آپ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے تشریف پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں بوسہ دیا، چوما، تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ جو بدوی علاقے سے، پہلی بات یہ کہ صحرا کے لوگ ذرا سنگ دل ہوتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ رہنا، ریت میں رہنا، کوئی کسی کے ساتھ زیادہ میل ملاقات نہیں، چند لوگ یا چند گھروں کا وہ پورے کا پورا ملک ہوتا ہے ان کا، سنگ دلی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لی عشرۃ من الولد، اے اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں یا 10 اولادیں ہیں میری، ما قبلت منہم احدا، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ میرا خیال ہے آج کل تو کوئی لوگ ایسے نہیں رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب اتنی پھیل گئی ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک ابھی یہ تعلیمات عام نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں کو مومن و رہنما بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کو رحم دل بنا دیا۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجہ میں دنیا سدھر گئی۔ اس لیے آج تو ایسا آدمی شاید کوئی نہ ملے جو اپنی اولاد کو بوسہ نہ دیتا ہو، اپنی اولاد سے پیار نہ کرتا ہو۔ ہاں کہیں کہیں کوئی آج بھی ہے بیٹی کو قریب نہیں آنے دیتا، اور یہ فطرت بھی پرانی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں پیدا ہو جانے والی بیٹی کو بھی قتل کر دیتے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی اللہ کے حضور آپ پوچھے گی مجھے کس گناہ کے نتیجہ میں زندہ درگور کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میں کس گناہ کے نتیجہ میں قتل کی گئی۔ اس آیت کے ضمن میں واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ قتل کر دیا، زندہ درگور یعنی اسے قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ طریقہ، وہ فطرت، وہ عادت آج بھی موجود ہے۔ کچھ تو کسی ماڈرن طریقے سے قتل کرتے ہیں، یہ بات میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔ جیسے ہی اسکین کرایا پتہ چلا کہ بیٹی ہے، ابارشن، ڈاکٹر کو فوراً آرڈر دے دیا۔ سمجھدار نیک ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے، تم جانو تمہارا کام۔ گھروں میں دیسی دوائیں، اور کئی ڈاکٹر بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں تو معذرت کے ساتھ، کئی ڈاکٹر بھی تھوڑے سے پیسے لے کے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ڈاکٹروں میں نہیں ہے، یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ اس کے دھکے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے ماحول کے لوگوں میں سے بھی ذکر کر دوں، کئی نکاح ایسے ہیں کہ وہ جائز نہیں بلکہ منع ہے، حرام ہے۔ بغیر محرم کے نکاح کرنا، لا نکاح الا بولی، ناجائز ہے۔ مولوی صاحب کو 4 پیسے دو، نکاح پڑھ دیں۔ کسی حاملہ عورت کا جب تک وہ اس کی ڈلیوری نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، نکاح کرنا منع ہے۔ مولوی صاحب پیسے لے کے نکاح کر رہے ہیں، ہماری پارٹی میں یہ لوگ موجود ہیں، ایسے ہی ڈاکٹروں کی پارٹی میں موجود ہیں، پیسے دو ابارشن کروا لو۔ آج یہ کام ہو رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں کوئی کہیں کبھی ہوا، مان لیتے ہیں کہ لوگ بھی تھوڑے تھے، لیکن ہوتا تھا، آج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زندہ ہو جائے، پیدا ہو جائے، اسے مارنے والے بھی موجود ہیں۔ بیٹی ہو یا بیٹا، گلیوں میں بچے پائے جاتے ہیں نا، یہ جو یتیم خانوں میں بچے ہوتے ہیں، کوئی گلی سے مل گیا، کوئی نکڑ سے مل گیا، کوئی کہیں پڑا ہوا مل گیا، حتیٰ کہ کچرے کے ڈبوں سے بچوں کی آواز سن کے انہیں اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ آج کا نوزائیدہ بچہ ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے۔ یہ قتل کی عادت آج بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام میں سے
یہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بدوی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے 10 بیٹے ہیں، ان لی 10 من الولد، 10 بچے ہیں میرے اور میں نے تو کبھی کسی کو چوما نہیں ہے. ما قبلت منہم احدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کے ساتھ ان کی طرف دیکھا. ابھی معلومات نہیں ہے، غلطی ہوتی آ رہی ہے، لیکن صاف ہوئی اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ عنہ کو چومتے دیکھ کر فوراً اپنا آپ سامنے رکھ دیا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا جیسے آدمی غور سے دیکھتا ہے نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اسے غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یہ 2 کلمات میرا خیال ہے کہ بڑے مشہور ہیں، ہمارے اسکولوں کی دیواروں پر اور جگہ جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ہماری دیواروں پر لکھے ہوئے ہیں، کبھی دل میں آ جائیں، دیوار سے کلمہ اتر کر دل میں بیٹھ جائے تو پھر کام کرے. یہاں ہم نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے. جہاں بس چلتا ہے، اپنی اولاد کے لیے تو رحم کر ہی لیتے ہوں گے، لیکن دوسروں کے لیے جہاں بس چلتا ہے وہاں دل میں رحم والی کوئی بات نہیں آتی. جو کر سکتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری مسلم کا واقعہ ہے، جبکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم اللہ بھی نہیں کرتا. ارحموا من فی الارض، تیسری حدیث، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر تم اپنے دائیں بائیں گرد و پیش میں موجود لوگوں کو، انسانوں کو رحم و کرم سے پیش آؤ گے، ان کے ساتھ رحم کرو گے، شفقت کرو گے، اللہ رب العزت جو آسمان پر ہے، من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہم اپنے بچوں پر رحم کرنے کا ایک غلط طریقہ بھی اپنائے ہوئے ہیں، وہ بھی بات ذکر کر دیں. ہم رحم کیسا کرتے ہیں؟ رمضان آ گیا اور رمضان میں امتحانات بھی آ گئے. یہ اس مرتبہ یہی ہونے والا ہے غالباً. اور پچھلے کئی سالوں میں رمضان چھٹی ہوتی تھی لیکن امتحان رمضان میں آ جا کر، یہ سعودی اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے اسکولوں پاکستان انڈیا کے اسکول جو ہے ان میں بھی شاید ایسا کبھی ہوتا ہوگا. امتحان آ گئے اور ادھر رمضان ہے. اب ماں باپ کیا رحم کرنے والے ہیں بچے پر؟ کہیں گے بیٹا روزہ نہ رکھو. اور بیٹا کون سا ہے، کتنی عمر کا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی بچہ ہے پرائمری کلاسز کا، نہیں، وہ کالج کا بچہ ہے. اور کالج میں کتنا چھوٹا جائے گا؟ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ یقیناً 100% بالغ ہے. عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے، اور یہ امتحان کوئی عذر نہیں ہے. بیمار پڑ جائے، روزہ نہ رکھ سکے، مسافر ہو، ہر حال میں اسے اجازت ہے روزہ رکھے نہ رکھے، لیکن امتحان کوئی عذر نہیں ہے کہ امتحان آ گئے ہیں. امتحان میں اس نے کون سی کلہاڑی چلانی ہے یا تلوار چلانی ہے؟ امتحان میں کیا کرے گا؟ بیٹھنا ہے، لکھنا ہے، بس. یا تو نا بھئی وہ امتحان لیتے ہیں کہ کھیتی باڑی کر کے دکھاؤ کتنا حل چلاتے ہو تم، تو ٹھیک ہے وہاں زور لگے گا، محنت ہوگی، وہاں شاید یہ روزے کی حالت میں وہ امتحان نہیں دے سکے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. قلم ہے، کاغذ ہے، دماغ ہے، اگر اللہ نے دماغ میں کچھ ڈالا ہوا ہے تو وہ روزے کے نتیجے میں انشاءاللہ بہتر طریقے سے ورق پر آئے گا. اور اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر کے سمجھو گے کہ بہت اچھا بچہ امتحان دے گا. ہمارے یہاں یہ رحم ہے، بچے پر رحم کیا اور اسے فرض روزہ چھڑا دیا. اور ایسے واقعات ملتے نہیں جی وہ امتحان کی وجہ سے بچے کے لیے روزے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، بچے کے ساتھ
بچے کے ساتھ تو پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بچہ تو شاید تمہارے کہنے کہلانے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ وہ معافی مانگ جائے کہ میرے ماں باپ نے کہا تھا میں کیا کرتا، اب تمہارا کیا بنے گا۔ ایک رحم یہ کہ روزہ چھڑوا دیا، دوسرا رحم یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں والدین کی طرف سے اپنے بچوں پر کہ صبح اٹھنے کے لیے اول تو خود نہیں اٹھتے، اور جو اٹھتے ہیں حاجی صاحب پورے گھر میں سے ایک شخص ہیں وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ خواتین کا مسئلہ الگ ہے، وہ گھروں میں نماز ادا کریں، ان کی گھروں میں نماز افضل ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین ضد میں آ جاتی ہیں کہ ہم نے ضرور مسجد میں جانا ہے۔ اگر مسجد میں درس ہونے والا ہے، نماز پڑھ کے درس سنیں گی، کوئی بات نہیں، معقول ہے، کیونکہ یہ ایک الگ اضافی چیز ہے۔ تراویح ہے، قرآن مجید زیادہ نہیں آتا، باجماعت پڑھ کے جائیں گی، کوئی بات نہیں، الگ چیز ہے۔ اگر 5 وقتہ نماز کی بات ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد نبوی ہے اس جگہ بیٹھ کر فرمایا کہ خاتون تم اپنے صحن میں نماز پڑھو۔ ذہن میں رکھیں ذرا، صحن میں نماز پڑھو، تمہاری صحن میں پڑھی ہوئی نماز میری مسجد میں پڑھی ہوئی نماز سے افضل ہے، کیونکہ تم اپنے گھر کے صحن میں ہو۔ اور اگر تم صحن کی بجائے کمرے میں ہو جاؤ تو کمرے میں پڑھی گئی نماز میری مسجد میں نماز پڑھی گئی سے بھی زیادہ افضل ہے، پہلی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اگر تم کوٹھڑی میں ہو جاؤ تو اور بھی زیادہ افضل ہے۔ کوٹھڑی کون سی ہے؟ کوٹھڑی اب یہ میرا خیال ہے آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے کہ یہ کمرہ ہے، جو مسجد کا حال ہے یہ کمرہ ہے، یہ دروازہ بند ہو گیا، آگے جو حصہ ہے یہ کوٹھڑی ہے، یعنی کمرے کے اندر سے اگلا کمرہ جو ہوتا ہے وہ کوٹھڑی شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹھڑی میں پڑھی گئی نماز کو عورت کے لیے افضل ترین قرار دیا، اور مقابلتاً کون سی مسجد ہے؟ محلے کی مسجد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب مردوں کے لیے مسجد کی نماز سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 50,000 گنا زیادہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو 1 لاکھ ہے نا، مسجد حرام میں ایک نماز باہر کی نماز سے 1 لاکھ گنا زیادہ، اور مسجد نبوی ضعیف روایت 50,000، لیکن صحیح سند سے ثابت روایت میں 1000 نماز۔ لیکن عورت کی نماز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مسجد کی نسبت تمہارے گھر میں، صحن میں، کمرے میں، کوٹھی میں افضل ترین نماز ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور مرد میں 8-10 لوگ گھر میں موجود ہیں، مرد خواتین ملا کے کر لے۔ آج کل تو 8-10 کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ہمارے 2 والا وقت آ گیا نا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کے گھروں میں الحمدللہ 8, 7, 6, 5 لوگ ہوتے ہیں۔ ان سارے لوگوں میں سے ایک صاحب، ہمارے یہاں دیہات میں کہتے ہیں کہ سارے گھر میں سے صرف حاجی صاحب نماز پڑھتے، یعنی جو بڑا ہے ان میں سے حج کر چکا ہے، کہتے ہیں کہ پورے گھر میں سے صرف حاجی صاحب نماز پڑھتے۔ حاجی صاحب اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ سویا ہوا ہے، بیچارے کی نیند خراب ہوگی، صبح اسے سکول بھی جانا ہے، سکول کے لیے بڑا ٹائم پر جگائیں گے حاجی صاحب بھی اور حاجن بھی، لیکن نماز کے لیے، کسی بھی نماز کے لیے نہ یہ کہیں گے کہ نیند سے اٹھو، اور نہ یہ کہیں گے کہ ٹیلی ویژن کو چھوڑو، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم لیپ ٹاپ کھول کے جو بیٹھے ہوئے ہو 6 گھنٹے سے چھوڑو، جاؤ نماز پڑھو۔ ہمارے یہاں بچوں پر رحم کا یہ انداز ہے، یہ سراسر غلط انداز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا۔ نماز کا مسئلہ حل ہو گیا، سمجھے کہ آگے کا معاملہ آسان ہو گیا۔
اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا وہ خون کا ہوگا، اور خون کا حساب و کتاب جو ہے وہ ہے حقوق العباد میں سے، اور نماز کا حقوق اللہ میں سے، یعنی ان میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کلیش نہیں ان دونوں حدیثوں میں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دوسرے کا حقوق العباد سے ہے۔ سب سے پہلے نماز کا، سب سے پہلے قتل و خون کا حساب، دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے رحم و کرم کا حکم دیا ہے ہر کسی پر، والدین سب سے پہلے مستحق ہیں، ہماری اولاد اس کے بعد اس کا استحقاق آتا ہے، اس کی باری آتی ہے، لیکن جائز اور صحیح رحم و کرم ہو، شفقت وہ نہ ہو کہ بچے کو دین سے دور کرے، بلکہ شفقت وہ ہو کہ بچہ دیندار، اسے قرآن سکھائیں، اسے نماز سکھلائیں، اسے دین سکھلائیں، بچے کو مسلمان بنائیں۔ ہمارے یہاں بڑی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کسی قاری کو، پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، قاری صاحب کو انہوں نے مقرر کر دیا ٹویٹر کے طور پر، وہ قاری صاحب گھر میں آتے ہیں، آ کے قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بات ختم۔ قرآن میں کیا ہے اس کے لیے ہمیں قاری کوئی نہیں ملتا یا مولوی کوئی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ ناظرہ قرآن جو ہے وہ والدین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، جبکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن ترجمہ کے لیے، تفسیر کے لیے، تدبر کے لیے، عمل کے لیے نازل ہوا۔ قرآن ہمارا نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ اب نظام حیات، نظام زندگی کو کیسے اپنائیں گے جب ہم جانتے نہیں کہ قرآن میں ہے کیا؟ اور اگر قاری حضرات کو برا نہ لگے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ خود قاری صاحب کو نہیں پتا کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا۔ قاری صاحب بھی حافظ ہیں، قاری ہیں، لیکن اس قرآن کا ترجمہ تفسیر کیا ہے وہ بھی اس سے محروم ہیں۔ بہت سارے، کچھ یقیناً ہیں جن کو ترجمہ تفسیر بھی آتی ہے، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ غرض یہ کہ بچوں پر رحم و کرم ہو تو صحیح طریقے سے ہو، یہ غلط انداز جو ہے یہ اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا رحم و کرم کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحم و کرم کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کی جماعت تو ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ تر المومنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عطف و کرم، رحم و کرم، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، اس معاملہ میں تم ایسے پاؤ گے جیسا کہ کمثل الجسد، جیسا کہ وہ ایک جسم ہے۔ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں آج الحمدللہ، مومن ہیں تو وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک جسم ہے۔ ایک جسم کو یہاں پن لگائیں گے تو تکلیف ہوگی، پاؤں کی انگلی میں بھی پن لگائیں گے تو وہی تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ ایک جسم ہے۔ مومن اسی طرح ایک جسم ہوتے ہیں، جیسے ایک جسم کے اعضاء الگ الگ ہیں، مومن بھی جگہ جگہ الگ الگ ہیں لیکن ایک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ رات بھر سو نہیں سکتا، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زخم آ جائے کسی کو، رات سو سکے گا؟ نہیں سو سکے گا۔ زخم یہاں آیا ہے، پاؤں میں آیا ہے، کہیں بھی آیا ہے، نہ رات کو وہ سو سکے گا اور نہ ہی وہ سونے کے لیے اس کو چھوڑے گا، بخار الگ ہو چکا ہے۔ عموماً زخم سے یا کوئی بھی تکلیف زیادہ ہو تو اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک جسم آپس میں، ایک جسم کے اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں اتنا تعلق ہے، مومن تو اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ
اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جو جزا دیتا ہے وہ عموماً جنس العمل سے ہوتی ہے۔ فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ بھی ان بندوں پر رحم کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، رحم کرے گا جو خود آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، آپس میں رحم کرتے ہیں، اللہ بھی ان پر رحم کرے گا۔ اور دوسری ابو داؤد کے حدیث میں فرمایا الراحمون یرحم الرحمن، الراحمون یرحمہ الرحمن، یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان رحم کرے گا۔ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے، اور جس کے دل میں رحم نہ ہوگا اس کا دل کیا ہوگا؟ پتھر دل کہتے ہیں نا، سنگ دل، پتھر دل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف سنگ دل، پتھر دل نہیں، وہ ساتھ ہی شقی بھی ہے۔ شقی بدبخت کو کہتے ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں جس وقت اس کی روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا جاتا ہے شقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو جو آدمی رحم نہیں کرتا اس کے بارے میں فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی، صرف شقی بدبخت کے دل سے رحم و کرم کا مادہ نکالا گیا ہوتا ہے، ورنہ جس آدمی میں شقاوت نہیں، سعید ہے، خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے، وہ یقیناً رحم کرنے والا بھی ہوتا ہے، رحم و کرم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے رحم و کرم کے واقعات آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں نے ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف روشن چہرہ بے شمار لوگ ہیں، دوسری طرف سیاہ منہ والے، کالے منہ والے۔ سیاہ منہ والے کالے منہ والے فرق ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا کالے منہ والے یعنی بد عمل لوگ، گناہ گار لوگ ہیں، بے شمار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل امین ساتھ ہیں، معراج کا واقعہ ہے، جب آدم علیہ السلام ایسے دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ ہنستے بھی ہیں، اور جب اس طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بدبخت گناہ گار ہیں، ان میں کافر بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہوں کو فاسق و فاجر لوگ ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام کے رحم و کرم کا واقعہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے معراج کے ضمن میں۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رحم و کرم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان سب انبیاء کے واقعات کے یہ بڑے رحم و کرم والے تھے، اور کیسے کیسے رحم و کرم کیا انہوں نے، بات لمبی ہو جائے گی۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا تھا کہ وہ ہر کسی پر رحم کرتے تھے، شفقت سے پیش آتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے واقعات ہیں، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ طائف والوں کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ ملک الجبال کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، ان طائف والوں کا کیا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرشتہ کہہ رہا ہے ان شئت لأطبق علی الاخشبین، لأطبق الاخشبین، ان شئت لأطبق الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو آٹے کی طرح پیس دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اس کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ آج دیکھیں طائف، انہی لوگوں کی اولاد، کچھ لوگ باہر سے آئے ہوں گے، اکثریت وہی لوگ ہیں، اور الحمدللہ اہل توحید ہیں۔ ہمارے ملکوں میں انسان تو بے شمار ہیں لیکن اہل توحید بہت کم ہیں، اور یہاں انسان بے شمار ہیں اور ساتھ اہل توحید بے شمار ہیں۔ کوئی کہیں سے آ کے ان میں گھس گیا اور وہ گندا عقیدہ لے کے آ گیا، وہ الگ بات ہے۔
بہرحال دلوں میں رحم و کرم کیسے داخل ہوگا اس کے لیے میں صرف اشارہ ذکر کر دیتا ہوں، ان کی تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں، وقت نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم و کرم کریں، دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کرنے کے لیے دل میں یہ مادہ پیدا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ رابطے رکھیں۔ اور یہ کافی نہیں ہے کہ صلہ رحمی میں ہم بڑا زیادہ جو رابطہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے فون کیا تھا، ہمیں آج کرنا ہے، پچھلی مرتبہ وہ آئے تھے، اس مرتبہ ہم نے جانا ہے۔ ہمارا صلہ رحمی یہ ہے، یعنی اپنی طرف سے اضافے کے لیے تیار نہیں، بڑی مشکل سے باری اتارتے ہیں کہ وہ آئے تھے، ہم نے آنا ہے، انہوں نے خط لکھا تھا، ہم نے لکھنا ہے، انہوں نے کال کی تھی، ہم نے کال کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، جو صرف برابر کی باری پوری کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ وہ توڑنا چاہتا ہے تم جوڑو، وہ تمہارا تعلق ختم کرنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اپنے تعلق کو قائم رکھو۔ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، دل میں رحمت کا مادہ بڑھے گا۔ اور مردوں کے لیے زیارت قبور جو ہے وہ بھی دل میں رحم و کرم لاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کا جو ویسے منع ہے، کبھی کبھار جائیں، لیکن مرد موقع قبروں کی زیارت کریں، اس سے بھی دل میں رحم و کرم کا مادہ آئے گا۔ اور بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ کلام الہی ہے، اس کے نتیجہ میں یقیناً آپ کو ترجمہ آ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے، نہیں، کوشش کریں ویسے، بجائے اس کے کہ روزانہ آپ پورا ایک سپارہ پڑھیں۔ اس پہ کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ تقریباً۔ اس آدھے گھنٹے میں اگر آپ کوشش کر کے کچھ آیات اور ان کا ترجمہ اور چھوٹی سی کوئی تفسیر کی کتاب لے لیں جو مختصر ہو، اور میں یہاں جو درس دیا کرتا ہوں عموماً میں احسن البیان سے درس دیتا ہوں۔ احسن البیان جو گورنمنٹ نے، سعودی گورنمنٹ نے بھی شائع کیا ہے، پاکستان سے، دنیا بھر سے دارالسلام والے شائع کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ان کے مؤلف کی مغفرت فرمائے، پچھلے سال فوت ہو گئے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مختصر انداز سے بہت ساری تفسیروں کو انہوں نے جمع کر دیا، خلاصہ بیان کر دیا۔ اس طرح کی تفسیر ساتھ ہو، آدھے گھنٹے میں آپ انشاءاللہ 2-4 آیات یا 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھ جائیں گے، 3 صفحے پڑھ جائیں گے، ساتھ ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی دیکھ لیں گے، ہمیں اللہ کا پیغام کیا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اس انداز سے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب جو ہے وہ خالی تلاوت کی نسبت اس تلاوت کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ علم سیکھنا ہے اور اس کی تو ویسے ہی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی کریں، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کریں، ذکر الہی کے نتیجہ میں بھی بندے کے دل میں رحم و کرم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔